بیان مولانا آصف حفیظ۔ بلند ظرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے امیر تھے۔ رات کو گھر سے نکلے، ساتھ میں ایک اور صحابی تھے، غالباً حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ راستے میں جاتے ہوئے ایک شور سنائی دیا، ایک آواز آئی۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر دیکھا تو ایک داڑھی والا، ایک بزرگ بابا آدمی تھا، دروازہ بند کیا ہوا تھا اور اندر گانے بجانوں کی آوازیں، گانے والے گانے گا رہے ہیں، عورت ناچ کر رہی ہے وہاں پہ، اور وہ آدمی شراب میں بالکل نشے میں گم اور وہ گانے سن رہے ہیں۔ ایسی محفل جمائی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حضرت عمر نے دروازہ نہیں بجایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے اوپر سے پھلانگے، خاموشی سے گئے اور جا کر اس بڑے میاں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جب اس آدمی نے دیکھا کہ امیر المومنین مجھے اس حالت میں، چاروں طرف گانے بجانے والے، بیچ میں عورت ناچ رہی ہے، میرے ہاتھ میں شراب ہے اور میں نشے میں ہوں، امیر المومنین نے، وقت کے امیر نے مجھے اس حالت میں اس وقت مجھے دیکھ لیا، میرا کیا بنے؟ دل کے اندر اس کو اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ اور حضرت عمر تو جلیل القدر صحابی تھے، وہ تو جس گلی سے گزرتے تھے شیطان راستہ بدل دیتا تھا۔ عمر تو حضرت عمر تھے، ان کا تو جلال اور ان کا روب اور ان کا دبدبہ، اللہ اکبر، اس کی تو کوئی مثل ہی نہیں ہے۔ جب اس نے بابے نے دیکھا میری خیر نہیں ہے، آج تو امیر المومنین نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ یہ سوچتے سوچتے اس کے دماغ میں ایک بات آئی، اس نے کہا امیر المومنین 1 منٹ رک جائیں۔ اس نے کہا مجھے کچھ کہنے سے پہلے میری ایک بات سن لیں۔ امیر المومنین خاموشی سے سن رہے ہیں۔ کہا امیر المومنین، آپ نے اللہ کے 3 حکموں کو توڑا ہے، آپ نے اللہ کے 3 حکموں کو توڑا ہے۔ پہلا اللہ کا حکم ہے دروازے سے اندر جاؤ، آپ دیوار پھلانگ کر آئے، دروازے سے اندر جاؤ، اللہ کا حکم ہے آپ دیوار پھلانگ کر آئے۔ دوسرا اللہ کا حکم ہے اجازت لے کر جاؤ، آپ اجازت لیے بغیر آئے۔ تیسرا اللہ کا حکم ہے کسی کے گناہ کی جستجو نہ کرو، کسی کے گناہ کے پیچھے نہ بھاگو، اس کو یعنی کہ پکا کرنے کے لیے اس کی جاسوسی نہ کرو، ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ اللہ اکبر! جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرابی کبابی کی زبان سے یہ الفاظ سنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش، انہی قدموں واپس پھرے، واپس آئے، دروازہ بند کیا اور صحابی کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ پھر اس صحابی نے بتایا کہ حضرت عمر کی اس وقت حالت یہ تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر پکڑی اور چادر ایسے منہ کے اندر ڈال لی۔ کیوں ڈالی؟ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر اللہ کا اتنا خوف طاری ہو گیا، اور دل میں کہہ رہے ہیں، اور سسکیاں نکلنے کو ہو رہی ہیں، رونے کی آواز نکلنے کو ہو رہی ہے، لیکن چادر منہ کے اندر دے کر اپنی آواز کو دبایا، کہیں میری رونے کی آواز نہ نکل جائے، میرے اندر کا درد کہیں میری زبان سے نہ باہر ظاہر ہو جائے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسکیاں ایسے نظر آ رہی تھی، لیکن آپ نے آپ کو روک رہے تھے،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، کیا دل میں خیال ہوگا کہ اے اللہ عمر کو کیا ہو گیا، عمر کو کیا ہو گیا، ایک مسلمان کے گناہ کی جستجو کے لیے دیوار پھلانگتا ہے، بغیر اجازت کے اندر جاتا ہے، ایک مسلمان کو رنگے ہاتھ پکڑنے کے لیے اتنی تدبیریں اختیار کرتا ہے۔ اللہ، ساری رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رونے میں گزری اور اللہ سے معافی مانگنے میں گزری، اے اللہ اگر آج تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر کا کیا بنے گا، اے اللہ عمر مسلمان کی گناہ کی جستجو کے پیچھے لگ گیا، اے اللہ اس عمر کو کیا ہو گیا، یا اللہ اس عمر کو معاف کر۔ کچھ وقت گزرا، وہ بوڑھے میاں تھے، سوچنے لگے، کچھ مہینے گزر گئے، امیر المومنین بھول گئے ہوں گے، لہذا اب چلتے ہیں امیر المومنین کی مجلس میں اور جا کر ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، بھول بھلائیاں ہو گیا ہوگا، اب کسی کو یاد ہوگا۔ بڑے میاں آئے، خاموشی سے چھپ کر مجلس میں سب سے پیچھے بیٹھنے لگے۔ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ وہی بڑے میاں ہیں، حضرت عمر نے کہا ان بزرگوں کو میرے پاس بھیجو۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے مجھے بلایا، میرے دل کے اندر یہ خیالات آ رہے تھے کہ آج تو اس بھرے مجمع کے اندر میرے وہ گناہ ظاہر ہوں گے جو کسی کو نہیں پتا، اس بھرے مجمع کے اندر آج مجھے ایسی ضلالت ملے گی جو میں نے زندگی میں کبھی نہ دیکھی۔ وہ آدمی دل میں یہ سوچتا ہوا چل رہا ہے حضرت عمر کی طرف، آج میری خیر نہیں ہے، آج تو ساری زندگی کی عزت بنائی ہوئی میرے ہی لوگوں کے اندر برباد ہو جائے۔ حضرت عمر آئے، حضرت عمر نے کہا قریب آ جاؤ، بٹھایا، کہا کان قریب کرو، کان قریب کیا، پھر کہا اور قریب آؤ، اور قریب آئے، پھر کہا اور قریب آؤ، اور قریب آئے۔ دیکھنے والوں نے یہ کہا کہ ہمیں لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑے میاں کے کان کو لقمہ بنا لیں گے، بڑے میاں کے کان کو منہ میں ڈال لیں گے، ہمیں ایسا لگا۔ حضرت عمر نے کہا میں نے تمہاری اس رات کی بات آج تک کسی کو نہیں بتائی۔ بڑے میاں نے کہا امیر المومنین اب آپ بھی کان قریب کریں، قریب کیا، کہنے لگے امیر المومنین اس وقت میں نے ایسی پکی توبہ کی، نہ کبھی گانا سنا اور نہ کبھی آج تک شراب کو ہاتھ لگایا۔ مجلس والے کہنے لگے کہ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی بڑے میاں کی اور زور سے کہا اللہ اکبر،